أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وبارك وسلم اللهم فقهنا في الدين رب زدنا علما اجمعين آمين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو وعلیکم الحمدللہ السلام ہم آج ورحمۃ اللہ۔ شروع کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالی نیو لیسن کی طرف ہم بڑھیں گے۔ اور پچھلی کلاس میں جیسا کہ ہم سبھی نے جان لیا ہے، تجوید کے بارے میں ہم نے جانا تجوید کیا ہوتا ہے، تو آج ہم اس کا آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم نے جانا حروف تہجی الف سے یا تک ہوتے ہیں، جس کو الگ الگ اگر ہم لکھتے ہیں تو وہ مفردات کہلاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں حرف تہجی جو ہوتا ہے اس کو اگر ہم 3 پارٹ میں ڈیوائیڈ کریں تو آپ کا 3 جو پارٹ ہے وہ ہوگا حرف مستعلیہ، جس کو ہم کہیں گے موٹے حروف، جس میں آپ کے یہ لیٹر آ جائیں گے خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے حرف مستعلیہ میں کہلاتے ہیں، 7 لیٹر ہیں ہمارے۔ ٹھیک ہے، اس کو پور لیٹر بھی کہا جاتا ہے، یہ موٹے پڑھے جائیں گے ہر حال میں۔ ٹھیک، اس کے بعد جو آپ کے بچتے ہیں دوسرے، یا ہم پہلے تھرڈ والے گروپ کی بات کریں اگر، تو 3 لیٹر ہمارے ہوتے ہیں الف لام را۔ الف لام را جو ہوں گے اس کو کبھی موٹا بھی پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ کب پڑھا جائے گا اس کو انشاءاللہ ہم آگے جانیں گے کہ الف کو کب موٹا پڑھنا ہے، کب باریک پڑھنا ہے، لام کو کب موٹا پڑھنا ہے، کب باریک پڑھنا ہے، را کو کب موٹا پڑھنا ہے اور کب باریک پڑھنا ہے۔ تو یہ الف لام را آپ اس کو اگر رکھیں تو تھرڈ گروپ میں آپ اس کو رکھ سکتی ہیں، جس کو شبہ مستعلیہ کہتے ہیں۔ شبہ مستعلیہ کبھی پر پڑھا جاتا ہے، کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ اب ان کے علاوہ جو لیٹر ہمارے بچتے ہیں وہ ہمارا آتا ہے باریک لیٹر میں، یہ جس کو آپ کہیں گی حرف مستعفلہ۔ یہ ٹھیک ہے، پہلا ہم نے کیا جانا، موٹے لیٹر جو 7 ہوں گے جن کو کہتے ہیں حرف مستعلیہ۔ ٹھیک، حرف مستعلیہ اس کو تفخیم بھی کہتے ہیں، اس کو پر لیٹر بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ موٹے پڑھے جائیں گے، چاہے یہ زبر کے ساتھ آئے، چاہے یہ زیر کے ساتھ آئے، چاہے یہ پیش کے ساتھ آئے۔ ٹھیک ہے، ان کو ہر حال میں ہمیں موٹا ہی پڑھنا ہے۔ اور پھر ہم نے جانا الف لام را، اس کو شبہ مستعلیہ کہتے ہیں۔ شبہ مستعلیہ کیونکہ یہ کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں، کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اب یہ قاعدے کون کون سے ہوتے ہیں وہ ہم آگے جانیں گے۔ یہ ہر حال میں موٹے ہی رہیں گے، یہ ہر حال میں آپ کے بیچ والے یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ ہمارے ترکیق لیٹر ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ باریک پڑھنا ہے، چاہے یہ زبر کے ساتھ آئے، چاہے یہ زیر کی حالت میں آئے، چاہے یہ پیش کی حالت میں آئے، یہ مستعفلہ کہلاتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے ان کو۔ ٹھیک ہے، اور نیچے والا الف لام را یہ کبھی موٹا پڑھا جائے گا اور کبھی باریک پڑھا جائے گا۔ تو یہ ہے ہم نے حروف تہجی کو 3 پارٹ میں ڈیوائیڈ کر لیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم اگر جانیں یہ جو آپ کو اس میں سے کیا یاد رکھنے ہیں، آپ کو ہر حال میں یہ 7 لیٹر یاد ہونے چاہیے۔ آپ یہ 7 کو یاد کر لیجئے کہ یہ ہر حال میں موٹے پڑے جائیں گے، تو سمجھو پھر آپ کو باقی کا معلوم چل جائے گا کہ باقی ہمارے کیا ہے، باریک ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ الف لام را یہ تو ہمارا دونوں اس میں آ جائے گا، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ فی الحال آپ نے جو یاد رکھنے ہیں 7 لیٹر کو آپ بالکل یاد کر لیجئے، جس کو حرف مستعلیہ کہا جاتا ہے، اور ان کو آپ صرف ایک مجموعہ یاد کر لیجئے، خصہ ضاد قز، خصہ ضاد قز۔ یہ 7 لیٹر آپ کو ایزیلی یاد ہو جائیں گے، یہ آپ بس مجموعہ یاد کر لیجئے تو آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے۔ 7 لیٹر اس میں آ جاتے ہیں خ، ٹھیک ہے، خ، صاد، صاد اور غین، تو، قاف، ظا۔ تو
آپ کو یہ 7 لیٹر اس مجموعے کے تھرو یاد ہو جائیں گے. آپ کو الگ الگ اگر مشکل ہو رہا ہے یاد کرنے میں خ ص ض تو آپ سمپل یہ مجموعہ یاد کر لیجئے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو لازمی آپ سب بہنوں کو یہ یاد رکھنے ہیں ہر حال میں. اگر آپ یہ یاد نہیں کریں گی تو آپ پھر کنفیوز رہیں گی کہ مجھے کون سا لیٹر باریک پڑھنا ہے کون سا موٹا پڑھنا ہے. تو بہتر ہے آپ ان 7 کا مجموعہ یاد کر لیجئے. مجموعہ آپ کے یاد ہو جائے گا تو آپ کو آسانی ہو جائے گی, پھر آپ آرام سے الگ کر سکتے ہو باریک لیٹر کو اور موٹے لیٹر کو. ٹھیک ہے, تو موٹے لیٹر آپ یاد کر لیجئے بس. اس کے بعد اب ان کو ہم اگر 2 پارٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہیوی لیٹر جو کہ آپ کو اورنج کی شکل میں دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور لائٹ لیٹر جتنے بھی ہے آپ ایپل کی شکل میں دیکھ رہی ہیں. ایپل کے اندر آپ کے باریک لیٹر لکھے گئے ہیں اور اورنج کے اندر آپ کے موٹے لیٹر ہیں خصہ دغدن کیز. ٹھیک ہے, اور اس میں ایک را بھی آپ کو ایڈ اپ کر لینا ہے فی الحال, را زبر را والا. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو کیا مطلب ہے اس کا, پہلے آپ یہاں پہ دیکھیے باریک لیٹر میں جو بھی باریک لیٹر رہیں گے اس میں ہماری زبان کی پوزیشن یہ رہے گی, پیچھے سے اٹھی ہوئی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, پیچھے سے ہمارا زبان نہیں اٹھے گا باریک لیٹر میں, کیونکہ ہم آگے سیکھیں گے انشاءاللہ. فی الحال بس آپ اتنا جان لیجئے باریک لیٹر میں ہماری زبان پیچھے سے نہیں اٹھتی ہے, جیسے تا, ثا, جیم. ٹھیک ہے, دال, ان میں نہیں اٹھتی ہے. لیکن جو ہمارے موٹے لیٹر ہے, ہیوی لیٹر ہے, اس میں ہماری زبان پیچھے سے اٹھتی ہے. اس کی وجہ سے یہ لیٹر ہمارے ہیوی پڑے جاتے ہیں. جب ہم پیچھے سے زبان اٹھاتے ہیں ہم محسوس کریں گے نا, جب ہم پڑھیں گے خو خو تو پیچھے سے زبان اٹھ رہی ہے ہماری, یہ پوزیشن. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے ہمارے یہ لیٹر موٹے ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو آپ کو دکھایا گیا ہے پکچرز میں اورنج اور ایپل. اورنج میں آپ کو کیا کرنا ہے, اورنج کا لیٹر جیسے او سے ہے تو آپ کو یہ ایزی ویزی ٹرک ہے آپ کے لیے, یہ ایزی پیزی ٹرک آپ کو بتائی جا رہی ہے تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے. کیا, یہ جو لیٹر ہے آپ کے ایپل والے میں آپ نے اے ساؤنڈ نکالنا ہے. ایپل میں آ ساؤنڈ رہے گا, جیسے تا تا. ایپل میں آ, ایپل آ ساؤنڈ سے ہے نا, تو آپ کی یہ جو باریک لیٹر کی آواز رہے گی ایپل میں رہنی چاہیے. تا ثا دا ذا سا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا ایپل رہے گا تو آپ کو معلوم رہے گا ہماری زبان پیچھے سے ویسے بھی اٹھے گی نہیں اس میں. اورنج سے کیا مطلب ہے, اب جب آپ کو اورنج والے لیٹر یاد رہیں گے یعنی حرفے آپ کو مستعلیہ لیٹر یعنی موٹے لیٹر جب آپ کو یاد رہیں گے تو آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے کہ یہ اورنج والے لیٹر ہے. اورنج والے لیٹر ہے تو میں نے اس میں کیا کرنا ہے, اورنج والی آواز اس میں ہونی چاہیے ان لیٹر میں. کیسے, خو اورنج ہے, اورنج کا پہلا لیٹر آپ سمجھ رہی ہیں او, او سے ہے او ساؤنڈ, تو او ساؤنڈ آپ کی اس میں آنی چاہیے. خو سو او ہے نا, آ رہی ہے نا, او ایسے آواز آ رہی ہے. تو کھو میں بھی آپ ایسے ہی کریں گی, کھو سو دو او اورنج او او. ٹھیک ہے, تو یہ جو اور اورنج کی جو ایپل کی یہ اورنج والی جو آپ کی ساؤنڈ ہے ان لیٹر میں آپ کو اورنج والی ساؤنڈ ہی نکالنی ہے ان 7 لیٹر میں جو کہ اورنج میں ہے. اور ایپل والے لیٹر جو ہے آپ کو اس میں آ ساؤنڈ نکالنی ہے. آ ایپل, اورنج میں او, ایپل کے لیٹر آ, اورنج کے لیٹر او, آ او, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ یہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. صرف یہ ایزی بیزی ٹرک ہے یہ آپ کو جو دی جا رہی ہے, یہ مت سوچے گا بس ہمارا یہیں پہ انف ہو جائے گا. ہم اس کے باقاعدہ ایک ایک لیٹر کی جگہ دیکھیں گے کہاں سے نکلتے ہیں یہ ہم اس کو ڈیٹیل میں جانیں گے. فی الحال یہ آپ کو ایک ایزی ٹرک دی جا رہی ہے تاکہ آپ موٹے لیٹر میں غلطی نہ کریں کہ ان کو باریک نہیں پڑھیں گے آپ, کھا سا دا غا تا, یہ غلط ہو جائے گا. فوراً آپ کے مائنڈ میں آنا چاہیے کہ یہ ہمارے اورنج کے لیٹر ہے, اورنج کے لیٹر ہے تو میری زبان پیچھے سے اٹھ جائے گی. پیچھے سے زبان کب اٹھے گی, جب آپ اس کو اورنج ساؤنڈ میں لے کر جائیں گی. ٹھیک ہے, آپ کی زبان اٹھ جائے گی جب آپ اس کو اورنج کی آواز میں لے کر جائیں گی.
جب آپ اس کو اورنج کی آواز میں پڑھیں گی تو آٹومیٹک آپ کی پیچھے سے زبان اٹھ جائے گی. تو یہ آپ کو معلوم ہونا کہ 7 لیٹر میرے جو ہے اورنج میں جائیں گے اور میں اس کو او کی ساؤنڈ میں پڑھوں گی تو میری پیچھے سے زبان اٹھے گی. تو اس سے آپ کو پھر آپ لہنے جلی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, الحمدللہ. چلے, امید ہے آپ کو یہ سب سمجھ آیا ہے, ایزی ہے. چلیے بتائیں, آپ سبھی کو واضح ہے یہ؟ جی ماشاء اللہ, الحمدللہ ایزی ہے, سمجھ آ جائے گا. بس آپ اس کو ساؤنڈ کو مائنڈ میں رکھیے گا. ٹھیک ہے, چلیے آگے بڑھتے ہیں. آج ہم دیکھیں گے یہ بھی استعاذہ اور بسم اللہ کے رولز. استعاذہ کیا ہوتا ہے, استعاذہ کا حکم کیا ہے, اور بسم اللہ کیا ہوتا ہے, اس کا حکم کیا ہے. ٹھیک ہے, تو جانتے ہیں استعاذہ کیا ہوتا ہے. استعاذہ ہوتا ہے تعوذ کو کہتے ہیں, جو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. استعاذہ اس کو کہتے ہیں, اس کو تعوذ بھی کہتے ہیں. اس کا حکم کیا ہے, اب جب ہم قرآن پڑھیں گے تو کیا کرنا ہے, تو اس کا حکم کیا ہے. جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کو پڑھیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, شیطان سے ہم نے بچنا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے. یہ بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان ہمارے ساتھ اینی ٹائم ہے. ایسا نہیں ہے وہ ہمیں نمازوں میں ہی بہکاتا ہے, نمازوں میں ہی ہمارے وسوسے ڈالتا ہے. وہ ہمارے ساتھ قرآن کو پڑھتے وقت, جس وقت ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے, تاکہ یہ غلطی کرے. اگر ہم تعوذ کو نہیں پڑھتے تو ہمارے سے لہن جلی ہو سکتی ہے. اسی لیے یہ چاہتا ہی ہے کہ ہمارا سے گناہ ہو جائے. ہم جب چینج کریں گے, حروفوں کو چینج کریں گے, حرکات میں گھٹا بڑھا کریں گے, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر شیطان سے ہم پناہ نہیں مانگیں گے. تو چاہیے کہ ہم جب بھی قرآن کو کھولتے ہیں, جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں تعوذ یعنی استعاذہ کو پڑھنا ہے. یہ مسٹ ہے, واجب ہے. اس کا حکم واجب ہے. آپ اس کو اسکپ نہیں کر سکتے. چاہے آپ سورہ کی اسٹارٹ سے کر رہے ہیں, آپ کی کوئی نیو سورہ ہے, آپ نے قرآن کھولا, آپ کی کوئی نئی سورہ لگی ہے, تو آپ چاہیے کہ آپ تب بھی آپ کو تعوذ پڑھنا ہے. یہ مت سوچنا کہ نئی سورت اگر ہوگی تو میں تبھی تعوذ پڑھوں گی. ایسا نہیں ہے. آپ چاہے سورہ کے بیچ میں سے بھی پڑھ رہی ہیں, آپ نے سورہ بقرہ کھولا, آپ کا سبق سورہ بقرہ پہ ہے, ایک مثال, آپ کی سورہ بقرہ اسٹارٹنگ سے نہیں ہے, الف لام میم ذالک الکتاب سے نہیں ہے, آپ کا سپوز پارے کے بیچ سے ہے, تو کیا کریں گی آپ کھولیں گی بسم اللہ سے پڑھیں گی؟ نہیں, آپ نے سب سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے, استعاذہ پڑھنا ہے. چاہے آپ کی تلاوت درمیان سے ہو, چاہے آپ کی تلاوت لاسٹ سے ہو, چاہے آپ کی تلاوت شروع سے ہو, یعنی سورہ کے شروع سے ہو, چاہے درمیان سے ہو, چاہے لاسٹ سے ہو, ہر حال میں ہم نے استعاذہ پڑھنا ہے. واجب ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ ہم نے ہر حال میں پڑھنا ہے, کیونکہ ہمیں شیطان سے پناہ مانگنی ہے, ہمیں اللہ کی پناہ لینی ہے, ہمیں شیطان سے بچنا ہے, کیونکہ وہ ہمارا قرآن میں مسٹیک کرا دے گا نہیں تو. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب بسم اللہ, اس کو کہتے ہیں بسم اللہ, یعنی بسم اللہ جو ہم پڑھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا حکم کیا ہے, یہ کب پڑھنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے جب ہم سورہ کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو سورہ کو اسٹارٹ, کوئی نئی سورہ ہوتی ہے, جب ہم اس کو جب ہماری کوئی نئی سورہ آ جاتی ہے تو اس میں تو ہمارا یہ کیا ہے, ہم اس کو لازمی پڑھتے ہیں, ہے نا. اور اگر یہ آپ درمیان سے پڑھ رہی ہیں, جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا, آپ کا سبق سورہ کے بیچ سے ہے اور آپ نے وہاں پہ تعوذ پڑھنا مسٹ ہے, آپ چاہے وہاں پہ بسم اللہ کو اسکپ کر سکتی ہے, یہ آپ کے اوپر اختیار ہے, یعنی یہ آپ کے اوپر مستحب ہے. آپ اگر اس میں پڑھنا چاہتی ہیں بیچ سے, آپ کا سبق بیچ سے ہے, آپ کا من ہے پڑھ لیجئے,
اور اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تعوذ بس یعنی اعوذ باللہ تعوذ کو پڑھنا لازم رہے گا، یہ تو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ میں آپ اسکپ کر سکتی ہیں، اس میں آپ کو اختیار ہے، اگر سورہ کا بیچ ہے تو آپ اس کو پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ کی مرضی، اگر آپ پڑھیں گی تو مستحب ہے، جیسے آپ کا درمیانی سبق ہے، 20 سے سبق ہے، اب آپ پڑھیں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھیں، مستحب ہے، لیکن اگر آپ نہیں پڑھیں گی تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہے درمیانی بات، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا حکم ہے، اگر آپ تلاوت شروع سے کر رہی ہیں تو آپ اس کو پڑھیں گی بسم اللہ، اور اگر یعنی آپ کا سورہ کا اسٹارٹنگ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ کی جو سورہ ہے درمیان میں سے آتی ہے کہیں سے بھی تو آپ بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، آپ کا مرضی ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن تعوذ آپ نے لازمی پڑھنا ہوگا۔ اور سورہ توبہ پر آتے ہیں۔ سورہ توبہ ہماری ایسی صورت ہے جس میں ہم بسم اللہ کو نہیں پڑھتے، بسم اللہ الرحمن اس میں ہے ہی نہیں صورت میں، تو وہاں پہ ہم تعوذ سے پڑھتے ہیں، اونلی تعوذ۔ اگر ہماری نئی سورہ توبہ کا سبق ہم نے پڑھنا ہے تو کیا کریں؟ تو ہمارا اب ہم سوچیں یہاں پہ تو نئی سورہ ہے، ہمارا نیا سبق لگ رہا ہے آج اور ہم نے سورہ توبہ پڑھنی ہے، تو کیا کریں گے؟ وہاں پہ ہم خالی تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، جبکہ ہمارا باقی جتنی بھی صورتیں ہوں گی قرآن پاک کی تو وہاں پہ ہماری نئی صورت کا جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے بسم اللہ پڑھنا ہے، تعوذ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا ہے، لیکن سورہ توبہ ایک ایسی سورہ ہے جہاں پہ ہم بسم اللہ اسٹارٹنگ میں جب ہم سورہ پڑھتے ہیں تو نہیں پڑھتے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو سب سے پہلے وہ اعلان برات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعلان برات کیا ہے اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس صورت میں ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے وہاں پہ بسم اللہ نہیں پڑھا تو ہمیں بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو ریزن ہم نے جان لیے بسم اللہ کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا ہمارا بسم اللہ اور تعوذ کے رولز، استعاذہ اور بسم اللہ کے ہم نے جان لیے ہیں، کب ہم نے پڑھنا ہے اور کب نہیں پڑھنا۔ چلیں اس کے بعد ہم جانتے ہیں تلاوت قرآن کے مراتب، یعنی جو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس کے کتنے مراتب ہوتے ہیں؟ تو اس کے 3 مراتب ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ترتیل، جو کہ ہم نے جانا ترتیل کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا، یعنی ٹھہر ٹھہر کے اطمینان کے ساتھ مخارج اور صفات سارے قواعد کو اپلائی کرتے ہوئے رک رک کے پڑھتے جو ہم ہیں، سمجھتے ہوئے جو ہم پڑھتے ہیں وہ کہلاتا ہے ترتیل، ٹھیک؟ پہلا یہ ہمارا ترتیل آتا ہے۔ سیکنڈ جو آئے گا ہمارا رول وہ آتا ہے ہمارا تدویر، سیکنڈ جو مراتب ہے وہ آئے گا تدویر۔ تدویر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے تھوڑا سا اس سے ہلکا سا اس میں تھوڑا تیز پڑھنا، یعنی ترتیل میں تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، تدویر میں تھوڑا سا تیز ہو جاتا ہے اسپیڈ، لیکن اس میں خیال ہمیں سارا رکھنا ہوگا، کیا؟ قواعد بھی باقاعدہ ہمیں صحیح پتہ ہونے چاہیے، ہمیں پورے تجوید کے رولز معلوم ہونے چاہیے تدویر میں بھی، تو ہم اس کو پڑھیں گے تھوڑا سا تیز تدویر۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے کبھی سنا ہوگا امام صاحب ظاہری نماز میں اس کی قرات کراتے ہیں، اس اسپیڈ میں جو پڑھاتے ہیں ظاہری جو نماز ہوتی ہے تو امام صاحب اس میں تدویر ہی اختیار کرتے ہیں، یعنی اس میں تدویر کی پوزیشن رہتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو تھرڈ ہے، تھرڈ مراتب میں آتا ہے حدر۔ حدر کیا ہوتا ہے؟ اس میں تدویر سے تھوڑا سا اور تیز ہو جاتا ہے، جیسے تراوی میں آپ نے سنا ہوگا، تراوی میں اسپیڈ نہ تو ترتیل والی ہوتی کہ بالکل سلو میں جاتا ہے، جب پورا قرآن مکمل کرنا ہوتا ہے نا رمضان میں تو پھر جو اسپیڈ ہوتی ہے تو وہ حدر ہوتی ہے، اگر فاسٹ میں پڑھتے ہیں تو پھر وہ حدر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تدویر میں تھوڑا کم ہو جاتی ہے اور ترتیل میں بالکل کم رہتی ہے، ترتیل میں بالکل ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، تدویر میں تھوڑا سا تیز ہو جائے گی اور حدر میں اس سے تھوڑا سا تیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے تلاوت قرآن کے مراتب ہے۔ الحمدللہ امید ہے آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا یہ اچھے سے، تو آج ہم بس اتنا ہی رکھیں گے انشاءاللہ، اور کل سے ہم جانیں گے حروف کے نکلنے کی جگہ کیا ہے، ہم ان حروفوں کو دیکھیں گے کہاں سے نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟
انشاءاللہ تعالی. تو آج کا ہم اتنا ہی رکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.